بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے واقعے میں ہم ذکر کریں گے کہ اسرائیل کس طرح سے بہت جلد تباہ ہونے والا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور اس بات کو ہم قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، واقعات شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ایک واقعہ سب سے پہلے میرے پیارے دوستوں تک پہنچ جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے یہ واقعہ پورا ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیت المقدس کی، اور اس کے بعد یہ بات کریں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل یعنی یہود تباہ ہونے والے ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر بہت جلد اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں بیت المقدس کی۔ دوستو، بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ پاک جگہ اپنی مسجد کی وجہ سے بھی ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے، اور بنی اسرائیل کی نظر میں بھی یہ مقدس مقام ہے اور ان کا قبلہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، یہ مقام بے شمار انبیاء بنی اسرائیل کا محبت و مدفن ہے، اور اس کی عظمت نہ صرف یہود و نصارہ ہی کی نگاہ میں ہے بلکہ اس کو مسلمان بھی مقام مقدس مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع اسرا یعنی معراج نے اس کے تقدس کو اور بھی زیادہ چار چاند لگا دیے ہیں۔ اور جب بھی کوئی مسلمان سورہ اسرا یعنی سورہ بنی اسرائیل کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے قلب میں اس مقام کا تقدس و جلال اثر کیے بغیر نہیں رہتا، جس میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف کو ہم نے بڑی برکت دی ہے اور اس لیے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی ذات ہے جو دیکھنے والی سننے والی ہے۔ بیت المقدس کی اس مسجد کو مسجد اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکہ یعنی حجاز سے بہت دور فاصلے پر ہے۔ معراج کے واقعے میں جب قرآن نے بیت المقدس کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس جانب بھی توجہ دلائی کہ بنی اسرائیل دعوت و تبلیغ کا یہ مقام اور بنی اسرائیل کا قبلہ صلاح جو تمہارے نزدیک بھی عظمت و تقدیس سے معمور ہے، یہود کی مفسدانہ سرگرمیوں اور احکام الہی کے خلاف مسلسل بغاوتوں اور شرارتوں کی وجہ سے 2 مرتبہ تباہی و بربادی اور اہانت سے دوچار ہو چکا ہے۔ اور نہ صرف یہ مقام بلکہ خود یہ بھی مشرکوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں حد درجہ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، مگر ان کو پھر بھی عبرت و بصیرت حاصل نہیں ہوئی۔ اور آج جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عامہ ان کو رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی عزت و عظمت کا پیغام سنا رہی ہے، یہ اس کے ساتھ نفرت و حقارت ہی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور پہلے 2 سانحوں کی طرح اب بھی غفلت اور سرکشی اختیار کر کے ابدی ذلت و خسران کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ ہم نے کتاب صحف انبیاء علیہم السلام میں پہلے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ سخت فتنہ و فساد اور سرکشی و بغاوت کرو گے۔
اور خدا کے اس مقدس مقام میں فتنہ سامہ بنو گے اور اس کی پاداش میں دونوں مرتبہ تم کو ذلت و ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جس سرزمین کو تم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو یہ بھی 2 مرتبہ ظالموں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگی۔ اس کے بعد ہم پھر 1 مرتبہ تم پر رحم کریں گے اور سعادت و فلاح کی طرف دعوت دیں گے۔ بس اگر تم نے گزشتہ واقعات سے عبرت و موعظت حاصل کر کے اس دعوت حق پر لبیک کہا اور اس کو بطیب خاطر قبول کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اس سعادت کو نہیں سلب کر سکتی۔ اور اگر تمہاری تاریخی کجروی اور سرکشی اور حق کے ساتھ بغاوت اور مخالفت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اور گزرے ہوئے واقعات کی طرح اس مرتبہ بھی تم نے فساد و گمراہی کو اپنایا تو ہماری جانب سے بھی پاداش عمل کا قانون اس طرح پھر دہرایا جائے گا۔ اس کے بعد تم پر ابدی ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی جائے گی۔ اور یہ سب کچھ تو دنیا کا معاملہ ہے اور ایسے سرکشوں کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں کے ذریعے سے اور جو صحیفے پچھلے انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئے تھے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نہیں مانے تو پھر تیسری مرتبہ بھی تم پر ہم اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ قرآن کریم یوں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ اور بھی کئی آیتوں میں پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے کتاب صحف انبیاء میں بنی اسرائیل کو اس فیصلے کی خبر دے دی تھی کہ تم ضرور ملک میں شر و فساد پھیلاؤ گے اور بڑی ہی سخت درجے کی سرکشی کرو گے۔ پھر جب 2 وقتوں میں سے پہلا وقت آ گیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی خوفناک تھے، بس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے اور اللہ کا وعدہ تو اسی لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے۔ پھر دیکھو ہم نے زمانے کی گردش تمہارے ہاتھوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی اور مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے تمہاری مدد کی اور تمہیں پھر ایسا بنا دیا کہ بڑے جتھے والے ہو گئے۔ اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے اور اگر برائیاں کی تو اپنے ہی لیے کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تھا کہ تمہارے چہروں پر رسوائی کی کالک پھیر دیں اور اسی طرح مسجد میں داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ حملہ آور ہوئے تھے۔ یہاں مسجد سے مراد ہیکل سلیمانی ہے، اور جو کچھ پائیں توڑ پھوڑ کر برباد کر ڈالیں۔ کچھ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے اگر اب بھی باز آ جاؤ، لیکن اگر تم پھر سرکشی اور فساد کی طرف لوٹو گے تو ہماری طرف سے پاداش عمل لوٹ آئے گی اور ہم نے منکرین حق کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، آپ خود غور کر لیں اس واقعے کو سن کر کہ اللہ کی طرف سے 2 وارننگ بنی اسرائیل کو مل چکی ہیں اور یہ ملک اسرائیل اب تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کا ارشاد قرآن کریم میں سچا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو 2 موقع دیے تھے اور دونوں موقعوں سے آپ نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اگر تم اب بھی باز نہیں آئے تو پھر پاداش عمل لوٹ آئے گی، ہم ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا کہ ہم نے
نے پچھلی مرتبہ تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے ان کو وارننگ دے رکھی ہے مگر پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل تیار رہے، یہ ملک اسرائیل ختم ہونے کے لیے تیار رہے، اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہو کر رہے گا۔ اور پیارے دوستو، ضرور یہ ملک انشاءاللہ ختم ہو کر رہے گا اور اس کی بربادی بہت جلد ہوگی اور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کیسا لگا پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس واقعے کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔